جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو نہ صرف اپنی سلطنت کی وسعت اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہے بلکہ اپنے ظلم اور غرور کے لیے بھی بدنام ہے۔ یہ ہے فرعون، قدیم مصر کا وہ طاقتور حکمران جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ فرعون کی کہانی تاریخ کے صفحات میں گم نہیں ہوئی بلکہ قرآن پاک کے ذریعے آج بھی زندہ ہے، اور اس کی عبرتناک موت ایک ایسا سبق ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ فرعون قدیم مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور یہ صرف ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک لقب تھا جو مختلف دور کے حکمرانوں کو دیا جاتا تھا۔ فرعون کو مصر میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا اور وہ اپنے آپ کو زمین پر خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ زمین پر انصاف اور قانون کا پاسبان ہے، لیکن حقیقت میں اس کی حکومت ظلم اور جبر کا مظہر تھی۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر ایک ظالم اور متکبر حکمران کے طور پر ہوا ہے۔ فرعون نے اپنی طاقت کے غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ سورۃ القصص میں فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے ظالمانہ سلوک کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا، لیکن فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹ قرار دیا۔ فرعون کے دور میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور فرعون نے ان کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حکم دیا تاکہ ان کی نسل کو ختم کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے دعوت دیں کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، لیکن فرعون نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا بلکہ اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے فرعون کے تمام جادوگر عاجز ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت سامنے آ گئی۔ فرعون نے اپنے غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس گستاخی کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کے ظلم کا خاتمہ کیا۔ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کو بچا لیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہم نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ آئندہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ رامسس دوم کی باقیات کی دریافت اس آیت کی سچائی کی دلیل ہے جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تاریخی شواہد اور آثار قدیمہ کی روشنی میں فرعون کی کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ رامسس دوم کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی، بڑے پیمانے پر معبد اور ہیکل تعمیر کیے گئے اور مصر کی اقتصادی حالت بھی بہت مضبوط رہی۔ دی آکسفورڈ ہسٹری آف اینشینٹ ایجپٹ میں اس دور کی تمام تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا دور مصر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ رامسس دوم کی باقیات کی دریافت نے قرآن پاک کی سچائی کو مزید واضح کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بطور عبرت محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ رامسس دوم کی باقیات کی دریافت کے ساتھ پورا ہوا۔ فرعون کے دور میں مصر نے بے پناہ اقتصادی اور تعمیراتی ترقی کی۔ رامسس دوم کے دور میں عظیم معبد، شہر اور مجسمے تعمیر کیے گئے۔ رامسس دی گریٹ، ایجپٹس کنگ آف کنگز میں اس دور کی تمام تعمیراتی ترقیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ فرعون کے دور میں نہ صرف اقتصادی بلکہ سائنسی اور طبی میدان میں بھی ترقی ہوئی۔ قدیم مصر کے ماہرین طب نے جراحی اور مختلف بیماریوں کے علاج کے طریقے ایجاد کیے۔ دی ایڈون اسمتھ پیپرس میں قدیم مصری جراحی کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا انجام عبرتناک تھا۔ قرآن مجید میں اس کی سرکشی اور ظلم کا ذکر ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ طاقت اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت میں فرعون کی موت کا ذکر نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ ایک روحانی سبق بھی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ فرعون کی کہانی صرف تاریخ کا ایک چیپٹر نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت، غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور تاریخ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ آج فرعون کی باقیات ہمارے لیے نشان عبرت ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔